بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہمارا قصص النبیین حصہ دوم ہے، اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے ہود الرسول۔ آپ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہود الرسول یا ہود للرسول، ہود پیغمبر، ہود رسول۔ واراد اللہ ان یرسل الی عاد رسولا، اور اللہ نے چاہا کہ عاد کی طرف ایک رسول کو بھیجے۔ واراد اللہ، اللہ نے چاہا کہ ان یرسل الی عاد، قوم عاد کی طرف بھیجے رسولا، ایک رسول۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، یقینا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وکان عاد، اور قوم عاد تو لا یستعملون عقولهم، وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے، الا فی الاکل والشرب واللہو واللعب وبناء البیوت، مگر کھانے پینے، لہو و لعب اور گھروں کو بنانے میں۔ یعنی قوم عاد اپنے عقلوں کا استعمال صرف کھانے پینے، لہو و لعب، کھیل تماشے اور گھروں کو بنانے میں کرتے تھے۔ وقد فسدت عقولهم، اور ان کی عقلیں خراب ہو چکی تھی اور ان کی عقل بگڑ چکے تھے۔ لأنهم لا يستعملونها في الدین، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اس کو دین کے معاملے میں استعمال نہیں کرتے تھے، دین کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہائے کہ ضمیر عقول کی طرف۔ وَكَانَ عَادٌ عُقَلَاءَ فِي الدُّنْيَا وَأَغْبِيَاءَ فِي الدِّينِ، اور وہ لوگ یعنی قوم عاد تو دنیا کے اعتبار سے عقل مند تھے اور دین کے اعتبار سے کند ذہن تھے۔ یعبدون الحجارۃ ولا یعقلون، وہ لوگ پتھروں کی عبادت کرتے، پتھروں کی پرستش کرتے تھے، ولا یعقلون، اور کچھ بھی عقل نہیں رکھتے تھے۔ فاراد اللہ ان یرسل الیہم رسولا، تو اللہ نے چاہا کہ ان کی طرف ایک رسول بنا کر بھیجے، یہدیہم، جو ان کی رہنمائی کرے، جو ان کو ہدایت دے۔ واراد اللہ ان یکون ھذا الرسول من انفسہم، اور اللہ نے چاہا کہ یہ رسول من انفسہم، انہی میں سے ہو، یعنی قوم عاد ہی میں سے ایک رسول ہو۔ یعرفونہ، جس کو وہ لوگ پہچانتے ہو، ویفہمون کلامہ، اور جس کی باتوں کو وہ سمجھتے ہو۔ کان ہود ذلک الرسول، ہود تو اس کو دو طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ کہ ہود ذالک، وہ ہود، اور رسول ہے، یا یہ کہ ہود وہی رسول ہے۔ کان ہود ذالک الرسول، رسول ہے۔ ولد فی بیت شریف، جو ایک شریف خاندان یا یہ کہ شریف اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے، فی عاد، قوم عاد کے اندر، ونشأ علی عقل و صلاح، نشأ ینشأ، نشأ ونشوء کے معنی پروان چڑھنا، نشو نما پانا، اور وہ عقل و سلیم اور صلاح و نیکی اور ہدایت کے راستے پر پروان چڑھے، نشو نما پائے، یعنی کہ اس کی پرورش و پرداخت ہوئی علی عقل، عقل سلیم پر، و صلاح، اور صلاح و نیکی اور تقوی پر۔